ہم ٹرائل کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اتنا مضبوط کیس سلمان صفدر لڑ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن اور پروسیکیوشن کا اتنا بری طرح پیش کر رہے تھے اپنا کیس, لیکن اس کے باوجود یہ بیل ڈسمس ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں دل سے بتاتے ہیں, ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ان کو آج بیل مل گئی ہے عمران خان کو. اب ایک کیس رہ گیا ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے کیوں نہیں دیا تھا انصاف, پہلے ہائی کورٹ کو دینا چاہیے تھا. اول تو یہ ٹرائل چلنا ہی نہیں چاہیے 9 مئی کی کنسپریسی کا, کیونکہ جب یہ ہوا لگتی ہے اس کو ہائی کورٹ میں اور جب اس کو سنا جاتا ہے سپریم کورٹ میں, تو تب جا کر میڈیا بھی موجود ہوتی ہے, وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں, سب کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے احمقانہ کیس ہیں. ہاں چیف جسٹس نے شروع میں پہلے دن کہا تھا, جس پہ ہمیں ذرا نامید ہو گئے تھے, جب انہوں نے کہا کہ اس کو میرٹ پہ نہیں سنا جائے گا, کیونکہ ہائی کورٹ نے جس پہ یہ جو بیل ڈسمس کی تھی, اگر آپ سن لیتے کہ جو پولیس جو پتہ نہیں وہ جو پولیس والا جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تھے نہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ صوفے کے نیچے پیچھے چھپا ہوا تھا, کسی کا کہتے ہیں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, اور اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی. اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے اس میں بیل دے دی کنسپریسی پہ, لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے میرٹس بھی سننے چاہیے تھے, تاکہ جنہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے, جنہوں نے یہ جھوٹی گواہیاں دی ہیں, ان کو عبرتناک سزا, کہ ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان کو عبرتناک سزا ملے, کیونکہ ناحق لوگ قید میں اتنا عرصہ گزار چکے ہیں, 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جیلوں میں بیٹھے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب رہ گیا ایک عمران خان اور بشرا بی بی کا ایک کیس ہے, اور وہ ہے القادر. آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ, ہم یہاں آ کے کتنے پورے مطلب ایم این ایز آتے ہیں, ایم پی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوٹ بھول جاتی ہوں کتنے کوٹ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کے پاس کتنی دفعہ سارے ایم این ایز, ایم پی ایز, سارے لیجسلیٹرز آتے ہیں, لائرز آتے ہیں, صرف ایک تاریخ مانگنے کے لیے, اور جسٹس صاحب تاریخ نہیں دیتے. پہلے انہوں نے 3-4 دفعہ تاریخیں دی اور ان سے وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو مصیبت ہے, تاریخ دیتا ہوں لوگ آ جاتے ہیں پھر میں چینج کرتا ہوں. اب انہوں نے سوچا تاریخ دیتا ہی نہیں. ہماری آج ایک اور ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ ہائی کورٹ سے عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن ہے اس کو سنا جانا چاہیے. آج کل ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوئے, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ قانون کیا کہتے ہیں یہ اجازت ہے ہر پاکستانی کو کہ وہ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں. اسی بنا پہ ہم بھی کھڑے ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب, ہماری کئی پٹیشنز ہیں عمران خان کے لیے جن کی کتابیں بند ہیں, کورٹ آرڈرز ہیں جن کے ڈاکٹرز کو رسائی نہیں ہے, ان کی ہماری ملاقاتیں سب کی بند کر دی گئی ہیں. عمران خان کو بالکل سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیا گیا, جو بہت ہی انلیگل اور انٹرنیشنل اور لوکل ہیومن رائٹس لاز جو ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. یہ پٹیشن سنی جائیں, اس لیے ہم کل کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سے. اور دوسری کہ ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب عمران خان کا بیل کا کیس لگائے, جو سلمان صفدر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ کیس لگ جاتا ہے ہائی کورٹ میں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ کی بات ہے. اتنا یہ بیسک کیس ہے کہ اگر 3 منٹ کے لیے بھی چیف جسٹس اس کو سن لے تو ان کو بیل دینی پڑے گی. اس وقت آج وہ جو ہمیشہ سے ہم نے سنا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, آج تک اس کیس کے اندر جسٹس ڈینائڈ تھی, صرف عمران خان کے لیے نہیں, کئی 100 لوگوں کو ڈینائی ہو رہی تھی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان کے اس فیصلے کی وجہ سے باقی جو لوگ اس میں جن کے اوپر یہی کیس ہے کنسپریسی کا, ان کو اس سے ریلیف ملے گا, کیونکہ سنا ہے کہ 4 لوگ ابھی بھی اسی کیس میں جیل میں ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور سے ان کو رہائی ملے گی, ان کو بھی بیل ملے گی انشاءاللہ, کیونکہ 4 مہینے سے وہ محکمے جیل میں ہیں. اب ہم چیف جسٹس صاحب سے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں, اور ان سے ریکویسٹ کرنے کہ کل آپ نے نہیں سنا تھا فیملی کو, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے ابھی ہم سپریم کورٹ میں انتظار کر رہے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب ان کو ریکویسٹ کرنے گئے ہیں کہ پھر آپ ان کو چیمبر میں سن لیں.
तो आप उनसे बाहर बैठे हैं पिछले 2 घंटे से इसी इंतजार में कि चीफ जस्टिस साहब हमें चेंबर में बुला के हमारी रिक्वेस्ट सुन लेंगे इमरान खान की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके बारे में। आखिरी जो उनको मुलाकात हुई है वो अली बुखारी जो हैं हमारे लॉयर, वो मंगल के दिन मिले थे, और बुशरा बीबी की जो भाभी और बेटी मिली थी। लेकिन जब अली बुखारी ने हमें आके बताया तो वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने उनको बहुत अच्छे हाल में देखा है। इमरान खान ने बिल्कुल कहा है कि उनके साथ टॉर्चर, उनकी किताबें नहीं दी जा रही। याद रखे, कहते मैं बर्दाश्त कर लूंगा। उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त कर, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, ये इलीगल है सारा कुछ। इमरान खान का इम्तिहान लिया जा रहा है ना, और बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं करंट की, ये उन्होंने बात किसी ने ना फैमिली ना उन्होंने की है। एक दूसरा, हमें भी किसी ने फोन करके कहा ये एजेंसियां, अब मैं कहूंगी आप लोग नहीं रिले कर सकते, लेकिन ये कहाँ से खबर निकलती है कि जब किसी को एक्सेस नहीं है कि अंदर सेल में ये कहा गया, आप गौर से सुन लें, ये कहाँ से खबर आ रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमजोर हो गया, क्योंकि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि मैं अगर हिम्मत कर सकता हूँ जेल में बैठकर, मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पार्टी वालों को और सब लोगों को, मुश्किल वक्त है, आपने घबराना नहीं है, ये टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे अंधेरा वक्त है, लेकिन इसके बाद आपका सुबह भी होनी है, और आप इसके ऊपर हमेशा उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त लाता है, उसके बाद आसानियाँ आती हैं। ये इमरान खान का पैगाम है। और साथ ही हमें ऐसे फोन आते हैं कि अंदर से, आप सोचे कौन से अंदर से, जी वहाँ से पता चल रहा है कि इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है, वो अपने आप से बातें करना शुरू हो गए। ये बात गौर से सुन लें, जो ये फैला रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गया। इनको 2.5 साल हो गए, इनको ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे दिखाएं कि इमरान खान कमज़ोर है। आपने हर चीज़ इमरान खान पे इस्तेमाल की, उसके बच्चों से बात बंद की, फैमिली की मुलाकात बंद की, उसको उनको कमरे से, छोटे से चक्की के कमरे से निकलने नहीं दे रहे। इमरान खान फिर भी मजबूत खड़े हैं। बिजली बंद की, इमरान खान मजबूत खड़े हैं। आपने हर टॉर्चर इस्तेमाल किया, इमरान खान मजबूत खड़े हैं। आपने उसके बाद जो वो एक चीज़ मांगते हैं, और जो कैद में जा चुके हैं, यहाँ पे कई लोग गए हैं कैद में, सबसे पूछ लें, एक जो बहुत जरूरी चीज़ होती है पढ़ाई, आप कुरान पढ़ते हैं या आप किताबें पढ़ते हैं? आपने किताबें इमरान खान की बंद कर, जज को 4 किताबें दिलवाई हैं, वहाँ 2 दर्जन किताबें इमरान खान की पढ़ी हैं। तो ये याद रखें, इमरान खान ने मंगल को ये मैसेज भेजा है कि अगर मैं इस टॉर्चर के बावजूद मजबूत खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ मत डरें जेलों से, मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ मत घबराएं, हिम्मत करें, आप हक के लिए खड़े हैं। आपने कोई चोरी नहीं की जिसके लिए खड़े हैं। आप फख्र करें कि आप मजबूत खड़े हैं हक के लिए। इसे ये जो इमरान खान का मैसेज है, ये आप क्लियरली सुन लें, और ये जो अंदर से डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग डिसइंफॉर्मेशन लगा लें, इसको बिल्कुल ना यकीन करें।